اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ سوگواران مظلوم کربلا، آج 10 محرم ہے۔ حسین علیہ السلام اولاد ابراہیم میں سے اتنے عظیم ہیں جنہوں نے توحید کے نصاب کا سارا امتحان پاس کیا ہے۔ جب ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو سورہ مبارکہ البقرہ شریف میں ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ خالق کہہ رہے جب ہم آزماتے ہیں تنگی جان سے، تنگی مال سے، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، ہر قسم کے ثمرات بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان حالات میں جو ثابت قدم رہے اور کہے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی وہ لوگ ہیں جن پہ ان کا رب صلوات بھیجتا ہے، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ مختصر سی گفتگو ہے، کیا کہا ہے کہ ان حالات پہ قائم رہتے ہوئے جو کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی ہے جس پہ اللہ صلوات بھیجتا ہے۔ تو اب تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا، فہرست بنوائی گئی تھی، غازی عباس نے لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، کہا عباس جو مٹا کے لکھ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مدینہ سے چلتے ہوئے جو جملہ کہا وہ کربلا میں اکبر کو بھیجتے تک حسین کی زبان پہ جاری رہا۔ کربلا میں اب دیکھیے، اگر تاریخ کا جائزہ لیں، کوئی امتحان گاہ میں اترا، بھوک کا امتحان دیا، پیاس کا امتحان دیا، لیکن جب پردے کا امتحان آیا تو کہا اللہ یہ امتحان نہیں دے سکتا۔ حضرت ایوب نے بڑا صبر کیا ہے، ان کی ساری امہات بیویاں چھوڑ گئی تھی، ایک بیوی باقی رہی، وہ جاتی تھی اللہ کے نام پہ لے کے آ کے کھلاتی تھی۔ ایک دن ابلیس نے کہا تیرے بال بڑے خوبصورت ہے، اگر ایک بال دے دے، کہا میرے بال کا مالک ہے، اس سے پوچھ کے دوں گی۔ حضرت ایوب نے اس وقت کہا اللہ سارا امتحان دے سکتا ہوں، یہ امتحان نہیں دے سکتا۔ ہاتھ جوڑ دیے نا، کسی نے ایک امتحان دیا ہے، کسی نے 2 امتحان دیے، بے شک یہ سارے علیہ السلام ہیں، لیکن جس نے پورا امتحان دیا اسے حسین کہتے ہیں۔ ہر قسم کا خوف کربلا میں نہیں تھا، ایک طرف 72 ہیں، دوسری طرف ہزاروں، شب عاشور ہر طرف سے آتے تھے۔ ثانی زہرا کی عظمت کو سلام ہے، ایک 61 ہجری کی شب عاشور تھی، جو آ رہا تھا حسین کو مارنے کے لیے آ رہا تھا۔ ایک شب عاشور آج کل رات گزری ہے، جو بھی آیا ہے حسین کو تسلیم کرنے آئے۔ حسین علیہ السلام سے پانی بند ہے، جب پانی نہیں تو کھانا کیسے تیار ہوتا ہوگا؟ بات تو یہی کی جاتی ہے نا، پیاس، جب پانی نہیں تو کھانا کیسے تیار ہوتا؟ جب ہر طرف سے مارو مارو کی صدائیں ہیں، یہاں تو 2 چیزیں ہو رہی ہیں، یا اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے یا زینب کے پردے کی فکر ہو رہی۔ حسین علیہ السلام نے یہ 9 راتیں اکٹھی کی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک رات مانگی تھی، میں یہ نہیں کہتا مانگی، میں کہتا ہوں مہلت دی تھی، جس نے لینی تھی اس نے لے لی۔ اگر خود مانگنی ہوتی تو حسین فوج بلاتے، وہ تو مہلت تھی حر کے لیے کہ تو سامنے کھڑا ہے، میں تو تجھے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حر کے لیے مہلت تھی، حر آ گیا، بس عاشور کا دن چڑھ آیا، مارے گئے سارے۔ حوصلہ ہے علی و بطول کی بیٹی کا، جس کے سامنے 8 بھائی مارے جا چکے ہیں۔ کربلا کے میدان میں مولا علی کے 9 بیٹے مارے گئے، 8 بھائی مارے گئے، اکبر جیسا بھتیجا مارا گیا، قاسم جیسے بھتیجے کے ٹکڑے آ گئے،
اور محمد جیسے بیٹے مارے گئے، علی اصغر جیسا گلبدن پانی کے مانگنے کے جرم میں. بس ادارو حسین علیہ السلام نے کہا ہے یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیت و یا ام رباب علیکن منی سلام، تم سب پہ میرا سلام. حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے. ذوالجناح پہ حسین سوار ہوئے. ثانیہ زہرا نے کہا بھائی دشمن زمانہ ہے. کہا بہن کیا چاہتی ہے؟ کہا باپ کی تلوار کا اثر دکھائے گا؟ کہا دکھاؤں گا. حسین علیہ السلام نے 3 حملے کیے. انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 53 منٹ کی لڑائی میں 18,000 مقتول ہیں. 18,000 مقتول ہیں. حسین دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ میں وارث دین محمد ہوں، میں رضائے الہی کا پابند ہوں، نہ مجھے دنیا کا خوف ہے نہ مجھے دنیا کی لالچ. حسین نے فرات پہ قبضہ کیا، مگر کب کیا؟ جب اصغر مارا جاتا. یہ پانی پہ قبضہ پینے کے لیے نہیں کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کیا تھا ہم زمزم کے مالک ہیں، ہم کوثر و تسنیم کے مالک ہیں. بس عزادارو وہ وقت آیا جب آواز آئی اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف. یہ صدا بلند ہونی تھی. اور ایک بات اور کرتا چلوں، یہ جو شفق ہے نا کربلا سے پہلے نہیں تھی. مولانا شفیع اکاڑوی سے لے کے صاحب تفسیر روح البیان تک کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں. یہ شفق پہلے نہیں تھی، آسمان پہ سرخی نہیں ہوتی